کہیں بہار کے امکان ہوئے تو ہیں، روشن کہیں بہار کے امکان ہوئے تو ہیں، محفل میں چند چاک گریباں ہوئے تو ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ ناظرین، جب طاقتور کمزوروں سے ڈرنا شروع کر دیں تو یہ ایک خوش آئند بات ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اگر اپنے آپ کو طاقتور کہتے ہیں یا اپنے طاقت کا بھرم کراتے ہیں تو یہ بھرم اندر سے کھوکھلا ہے، اور پاکستان کا معاشرہ بھی اس وقت ایسے ہی مثبت سگنلز دے رہا ہے۔ خصوصیات ہمیشہ پیئرس کی شکل میں ہوتی ہیں، یعنی ایک ہی چیز کو اگر آپ ایک جانب سے دیکھیں تو وہ برائی لگتی ہے، اور اگر آپ اسی چیز کو دوسری جانب سے دیکھیں تو وہ آپ کو اچھائی لگنے لگتی ہے۔ جہاں ہمیں اس بات پر افسوس ہوتا ہے کہ پاکستان کی جامعات عمار علی جان اور پرویز ہود بھائی اور جناب محمد حنیف جیسے لوگوں کو اپنی ملازمتوں سے برطرف کر رہی ہیں، اور نہیں چاہتی کہ تنقیدی فکر رکھنے والے اساتذہ ان اداروں میں پڑھائیں اور طلبہ کو سوال کرنے کی عادت ڈالیں، اور طلبہ کو ان مسائل پر اور ان معاملات پر سوچنے کی دعوت دیں جنہیں نوگو ایریا، فکری نوگو ایریا قرار دے کر پاکستان کے طاقتور لوگ عوام کو اس جانب سوچنے اور اس جانب سوال کرنے کی اجازت دینے پر تیار نہیں ہیں۔ جہاں ہمیں اس بات پر افسوس ہوتا ہے کہ ایسے اساتذہ کو ملازمتوں سے برطرف کیا جا رہا ہے، جہاں ہمیں اس بات پر افسوس ہوتا ہے کہ وہ طلبہ جو اپنے حقوق کے لیے احتجاج کر رہے ہیں، وہ بچیاں جو اپنے حقوق کے لیے احتجاج کر رہی ہیں، جو بہت سادہ اور سیدھی بات کہہ رہی ہیں کہ جب بلوچستان میں اور جب سابق فاٹا کے علاقوں میں اور جب پاکستان کے بہت سے دور دراز علاقوں میں 3G اور 4G انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہی نہیں ہے، جب ان کے والدین کے پاس اتنے پیسے ہی نہیں ہیں کہ وہ یونیورسٹیز کی بھاری فیسز ادا کر سکیں اور اس طرح کے بھاری انٹرنیٹ پیکیجز انہیں لے کر دے سکیں، اور وہ ان علاقوں میں منتقل ہو جائیں اور ہاسٹلز میں رہیں جہاں پر ایسی سہولیات موجود ہیں، جب ان کے ریسورسز اس بات کی اجازت ہی نہیں دیتے، جب ریاست نے ان کے علاقوں میں ایسی سہولیات پرووائڈ ہی نہیں کی، تو پھر وہ آن لائن کلاسز کس بنیاد پر شروع کر رہی ہے؟ یعنی جب آپ نے پہلی سیڑھی بنائی ہی نہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب بچے چھلانگ ماریں اور خود بخود دوسری سیڑھی پر چڑھ جائیں، تو ایسا کیوں کریں؟ آپ اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرتے اور بچوں سے کہتے ہیں کہ وہ آن لائن کلاسز پڑھیں اور بغیر انٹرنیٹ کے پڑھیں۔ ایک مہمہ ہے نہ سمجھنے کا نہ سمجھانے کا۔ جب آپ ایسی غیر منصفانہ پالیسیز نافذ کرتے ہیں ملک میں، اور محکوم مجبور علاقوں کے اور پسماندہ علاقوں کے بچوں کا سوچے بغیر ایسی پالیسیز نافذ کرتے ہیں، صرف ترقی یافتہ علاقوں کے بچوں کو ذہن میں رکھ کے، صرف امیر علاقوں کے بچوں کو ذہن میں رکھ کے جب آپ اپنی پالیسی صرف لاہور، کراچی، اسلام آباد اور دیگر بڑے شہروں کے بچوں کو ذہن میں رکھ کے بناتے ہیں، اور ان بچوں کے متعلق سوچتے ہی نہیں جو دروازہ میں، جو کلات میں، جو قلعہ سیف اللہ میں، جو چاوی میں، جو دال بندین میں، اور جو ملک کے دیگر پسماندہ علاقوں میں اور غیر ترقی یافتہ علاقوں میں رہ رہے ہیں۔ ظاہر ہے اگر ان علاقوں نے ترقی نہیں کی تو اس میں ان بچوں کا قصور تو نہیں ہے، ان میں قصور تو آپ کا ہے۔ آپ لوگ 72 سال سے اس ملک پہ حکومت کر رہے تھے، اور آپ ان طاقتور اداروں کا ہے جو سول حکمرانوں کو ان علاقوں میں پھٹکنے نہیں دیتے اور اپنی پالیسیز وہاں پر نافذ کیے ہوئے ہیں سالہ سال سے، اپنا کنٹرول، اپنی ہیجمنی وہاں پر برقرار رکھے ہوئے ہیں، اور اب آپ چاہتے ہیں کہ وہاں کے بچے انٹرنیٹ نہ ہونے پر شور بھی نہ مچائیں، اور آپ انہیں جو ہے وہ جیلوں اور تھانوں کی سیر کروا دیں، آپ ان بچیوں کو گرفتار کر دیں اور آپ بے شرمی کے تمام ریکارڈز توڑ دیں۔ تو جہاں ان تمام صورتحال کو دیکھ کر دکھ ہوتا ہے، وہاں ایک امید کی کرن بھی ہمیں نظر آتی ہے کہ پاکستان کے نام نہاد طاقتور اندر سے اتنے کمزور ہیں کہ وہ ان اساتذہ سے اور ان بچوں سے ڈر رہے ہیں جن کی حیثیت شاید ان کی اپنی نظر میں اور ان کی فرعونیت سے پر نگاہ میں پرکاہ کے برابر بھی نہیں ہے۔ یعنی آپ پہلے سول وزرائے اعظم سے ڈرا کرتے تھے اور انہیں گھر بھیجا کرتے تھے، پہلے آپ بھٹو کی وارث بے نظیر سے ڈرا کرتے تھے
اور حبیب جالب کہا کرتا تھا کہ ڈرتے ہیں بندوقوں والی ایک نہتی لڑکی سے، لیکن چلے بے نظیر تو بھٹو کی بیٹی تھی۔ پہلے آپ مریم نواز شریف اور میاں نواز شریف کو، جو کہ نہتے تھے، جن کے ہاتھ میں ڈنڈا بھی نہیں تھا اور جن کی عمر 70 برس سے زائد ہے، جب وہ بیرون ملک سے آئے تو آپ نے ان کو لینے کے لیے ایک لشکر جرار روانہ کر دیا تھا، جس نے ان کے جہاز کا محاصرہ کر لیا تھا۔ ظاہر ہے وہ کوئی انٹرنیشنل ڈکیت نہیں تھے، وہ کوئی قاتل دہشت گرد نہیں تھے جنہیں گرفتار کرنے کے لیے اتنی زیادہ فوج اور پولیس کی ضرورت تھی۔ آپ کوئی 2 کانسٹیبل بھیج دیتے اور انہیں کہتے میاں صاحب گاڑی میں بیٹھو، تو بیچارے میاں صاحب نے یا مریم بی بی نے کیا کر لینا تھا۔ خیر، اب آپ ان بچوں سے ڈر رہے ہیں، اب آپ ان اساتذہ سے ڈر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے نظریے کے متعلق لرزاں برندام ہیں، آپ کو یہ یقین ہو چلا ہے کہ آپ کے نظریے میں کوئی طاقت نہیں ہے اور صرف طاقت پر ہی آپ کا سہارا ہے اور آپ کو ہر کسی کو دبانے کے لیے طاقت لگانی پڑے گی۔ لیکن ناظرین کرام، طاقتور ادارے شاید یہ بھول جایا کرتے ہیں کہ ان کی طاقت چند بندوقوں اور چند سپاہیوں پر مشتمل ہے، جبکہ پاکستان کے عوام کی تعداد 22 کروڑ ہے اور اس میں سے پسماندہ علاقوں سے تعلق رکھنے والے عوام کی تعداد بھی کروڑوں نفوس پر مشتمل ہے، اور آپ کروڑوں لوگوں کو طاقت سے نہیں دبا سکتے۔ آپ 3 اساتذہ کو گرفتار کر لیں گے تو اور بھی درجنوں اور بیسیوں اور سینکڑوں اساتذہ ایسے موجود ہیں پاکستان میں جو بھلے منظر عام پر نہیں ہیں، جو بھلے لائم لائٹ میں نہیں ہیں، لیکن وہ اپنا کام کر رہے ہیں اور وہ طلباء کو دعوت فکر دے رہے ہیں اور وہ طلباء کو سوال اٹھانے کا حوصلہ دے رہے ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا، اب پرویز ہود بھائی یا عمار علی جان یا محمد حنیف میں سے کوئی بھی کوئٹہ میں تو موجود نہیں تھا، لیکن پھر اگر مارنگ بلوچ اور ایسی دیگر بہادر بیٹیاں اس ملک کو نصیب ہوئی ہیں جو اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھا رہی ہیں، بھلے وہ ان کے لاپتہ بھائیوں کا مسئلہ ہو یا بھلے وہ ان کی پڑھائی کا مسئلہ ہو، وہ ہر مسئلے میں اپنی آواز کو ڈر کر اور دب کر خاموش ہونے پر تیار نہیں ہیں، وہ ہر مسئلے میں اپنی آواز اٹھا رہی ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ریاست میں اگر تھوڑی سی بھی عقل ہو تو اسے یہ سمجھ جانا چاہیے کہ جس مسئلے کو وہ طاقت سے دبانے کی کوشش کر رہی ہے وہ اسے دبانے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے۔ اگر ان کے سامنے آنے والے چند لوگوں کو، چند 100 یا چند درجن لوگوں کو ڈر کر وہ گرفتار بھی کر لیتی ہے یا انہیں ان کے عہدوں سے ہٹا بھی دیتی ہے، تو اس کا نتیجہ یہ بہرحال نہیں ہے کہ اور لوگ موجود نہیں ہیں۔ وہ ایک کو دبائیں گے تو دوسرے، اور دوسرے کو دبائیں گے تو تیسرا سامنے آتا رہے گا۔ ظاہر ہے کوئٹہ میں بھی تو کوئی ایسے اساتذہ موجود ہوں گے، دال بندین میں بھی تو کوئی ایسے اساتذہ موجود ہوں گے جن کی تربیت نے ان بچوں کو حوصلہ دیا ہوگا، ان بچوں کو یہ بتایا ہوگا کہ ظلمت کو ضیاء نہیں لکھنا۔ آپ کس کس کو پکڑیں گے؟ آپ کس کے باپ کو، کس کے بھائی کو، کس کے استاد کو لاپتہ یا معزول یا قید کریں گے؟ ظاہر ہے آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ ریاست کے طاقتور اداروں کو چاہیے کہ وہ یہ تسلیم کر لیں کہ فکر اور سوچ سے ڈرنے والے در حقیقت بہت کمزور ہو چکے ہوتے ہیں اور وہ زیادہ دیر تک اپنی بادشاہت کو قائم نہیں رکھ پاتے۔ اگر ایسا ہو سکتا تو پھر ضیاء الحق اور ان کی سوچ آج بھی پاکستان میں موجود ہوتی، آج بھی پاکستان میں برسر اقتدار ہوتی۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر جنرل پرویز مشرف اور ان کی سوچ بھی آج تک پاکستان میں برسر اقتدار ہوتی۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر یحییٰ کی بندوق آج بھی پاکستان میں برسر اقتدار ہوتی، لیکن ظاہر ہے ایسا نہیں تھا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یاد ہوگا آپ کو کہ میاں نواز شریف نے مرحوم جنید جمشید کے پاکستان ٹیلی ویژن پر آنے اور گانا گانے پر پابندی لگا دی تھی، کیونکہ اس ایک زمانے میں وہ پاپ سنگنگ کیا کرتے تھے اور ان کے لمبے بال تھے، اور انہوں نے پی ٹی وی ہیڈ کوارٹرز کے دورے کے دوران فرمایا تھا، 98-99 کی بات ہے، کہ اس لمبے بالوں والے کو بند کرو ٹی وی پر لانا۔ اب جب وہ جنید جمشید اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو پاکستان مسلم لیگ نون کے تمام اکابرین انہیں اس ملک کا سرمایہ قرار دیتے تھے اور ان کی رہائش گاہ پر جا کر تعزیت کرتے تھے۔ وہ جنید جمشید آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے، اور آج میاں نواز شریف اور مسلم لیگ نون کے اکابرین یہ بات یاد دلانا بھی پسند نہیں کرتے کہ کبھی وہ جنید جمشید کے لمبے بالوں کے خلاف تھے اور
ان کو ان کے ٹی وی پر آنے پر انہوں نے صرف اس لیے پابندی لگا دی تھی کہ ان کے لمبے بال تھے. جس طرح مسلم لیگ نون کے اکابرین جو کبھی ضیاء الحق کی سوچ کے ساتھ اس ملک میں برسر اقتدار آئے تھے اور اسی سوچ کو اس ملک میں نافذ کرنا اپنا فرض سمجھا کرتے تھے، آج اس سوچ سے ہاتھ دھو چکے ہیں، آج اس سوچ کو تیاگ چکے ہیں، اور آج شاید انہوں نے یہ فیصلہ تحریک لبیک اور دیگر جماعتوں کے اتحاد کے بیگم کلثوم نواز مرحومہ کے خلاف الیکشن لڑنے کے بعد کیا ہو. شاید انہوں نے یہ سوچا ہو کہ یہ ووٹ بینک تو ہمیں کسی نے دیا تھا، آپ سمجھ تو گئے ہوں گے، اور اب اس نے واپس لے لیا ہے، تو اب ہم اس سوچ کو بھی چھوڑ دیتے ہیں جو ہم نے اس ووٹ بینک کو، دائیں بازو کے ووٹ بینک کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے اختیار کی ہوئی تھی. اگر مسلم لیگ نون آج اپنی اس دائیں بازو کی سوچ کو، اس ضیاء الحق کی سوچ کو چھوڑ کر معتدل سوچ کی جانب سفر کر سکتی ہے، تو بالآخر یہ سفر کرنا تو ان طاقتور اداروں کو بھی پڑے گا. اب فیصلہ یہ ان کے اپنے ہاتھ میں ہے کہ انہوں نے ان بچوں اور ان اساتذہ کے ہاتھوں اسی طرح پشیمان ہو کر اپنی سوچ بدلنی ہے جیسی کہ جنرل مشرف کو وکلا کی تحریک کے سامنے پشیمان ہو کر بدلنی پڑی تھی، یا انہوں نے خود ہی اپنا قبلہ درست کرنا ہے. خود جناب عمران خان صاحب کے لیے بھی یہ لمحہ فکریہ ہے کہ بہرحال اس ملک کے وزیر اعظم تو وہ ہیں، اور جسٹس فائز عیسیٰ کے معاملے میں وہ وکلا کو اپنے خلاف کر چکے ہیں. انٹرنیٹ کے مسئلے پر اور آن لائن کلاسز کے مسئلے پر وہ اس ملک کے بہت سے پسماندہ علاقوں کے طلباء کو اپنے خلاف کر چکے ہیں، اور متعدد اساتذہ کو یونیورسٹیز کی ملازمت سے فارغ کروا کر بھی ان کی حکومت ہی ظاہر ہے، ظاہری طور پر تو بدنامی اپنے لیے خرید رہی ہے، اور صحافیوں پر قدغنیں اور میڈیا پر قدغنیں اور انہیں سیلف سینسرشپ پر مجبور کرنا ہمارے سامنے ہے، اور بہت سے نجی ٹی وی چینلز کو مختلف صحافیوں اور مختلف اینکرز کو شو کرنے سے روکنے جیسی عجیب و غریب بچگانہ باتیں ہمارے سامنے ہیں. اگر صحافی اور وکلاء اور اساتذہ اور طلباء اسی طرح حکومت کے خلاف ہوتے رہے تو پھر عمران خان صاحب کو اور کچھ نہیں کرنا چاہیے، صرف جنرل مشرف کے آخری ایام کو یاد کر لینا چاہیے. السلام علیکم.